اے اللہ شادی کی یہ حالت ہو گئی کہ اب چپل خریدنے کے بھی پیسے نہیں رہ گئے، میں اتنا غریب ہو گیا، رو رہے تھے اور اس کے بعد رو رو کر کے واپس آئے۔ مسجد سے جیسے باہر نکلے دروازے پر دیکھا ایک بھکاری بیٹھا ہوا ہے جس کے دونوں پیر پھٹے ہوئے ہیں، جیسے دیکھا واپس پلٹ کر کے مسجد میں گئے، سجدہ ادا کیا اور کہا مولا میری تو صرف چپل گئی ہے، تیرا شکر ہے تو نے مجھے قدم کا عطا فرمائے، تو نے پیر کا عطا کیے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھ کر کے دنیا کی زندگی میں آپ صبر اور شکر کر سکتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ احوال جو آج ہمیں معاشرے میں ضرورت ہے، میں نے ان کی فضیلت پہلے سنائی، اب ان کی زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ چند چیزیں سن لو۔ سب سے زیادہ پاک وقت سیدنا ابوبکر صدیق کا یہ تھا کہ کسی غریب کو تڑپتا ہوا کبھی نہیں دیکھتے، کسی کو بھی تکلیف میں کبھی نہیں دیکھتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ کی صفت تھی عزیز علیہ ما عنتم۔ رسول اللہ کی صفت میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دو رسول ہیں جن کو تمہارا کسی کا بھی تکلیف میں پڑنا ذرا برابر برداشت نہیں ہوتا۔ یہ چیز ابوبکر صدیق کی زندگی میں تھی۔ اگر کسی کے بارے میں معلوم ہوتا غریب ہے، کمزور ہے اور کہیں سے اس کو کوئی تکلیف ہے، بغیر کسی کو دکھائے اس کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں میں ہمیشہ نیکیاں کرنے میں ابوبکر صدیق کے ساتھ دوڑ لگاتا تھا، لیکن ہمیشہ ابوبکر صدیق آگے بڑھتے تھے، میں پیچھے رہ جاتا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ فرماتے ہیں مجھے ایک بار خبر ملی کہ مدینے کے نواح میں گرد میں ایک بڑھیا رہتی ہے، بڑی کمزور ہے، بہت ہی ضعیف ہے، کوئی وارث نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے اور اس کا کھانا پکانا بڑی مصیبت میں مبتلا ہے۔ حضرت عمر سوچنے لگے نیکی کرنے کا اچھا وقت ہے، چلتے ہیں اس کے ہاں اور صبح سے لے کر شام تک یا دوپہر میں اس کے گھر کی کچھ صفائی کر دیں یا کچھ پکا کر کے آ جائیں۔ عمر فاروق یہ سوچ کر کے دوسرے دن اس بڑھیا کے گھر میں گئے تو دیکھا گھر پورا صاف رکھا ہے، پانی بھرا ہوا ہے، کچھ کھانا پکا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے سوچا اس بڑھیا کا کوئی خادم ہے، کسی کا کوئی خادم؟ بڑھیا سے پوچھا کون کرتا ہے؟ بڑھیا نے کہا کوئی نہیں، معلوم نہیں۔ دوسرے دن گئے، دوسرے دن بھی دیکھا سب صاف ستھرا ہے اور ساری چیزیں پکائی ہوئی موجود ہیں۔ حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا، یہ ایسے علاقے میں رہتی ہے کوئی جانتا نہیں، اس کی کون خدمت کرتا ہے؟ صبح کی نماز سے پہلے تاک لگا کر کے بیٹھے تھے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا اذان ہونے سے پہلے ایک بوڑھا آدمی کمبل اوڑھ کر کے آیا ہے، بڑھیا کے گھر میں داخل ہوا، کچرا جھاڑ رہا ہے، پانی بھر رہا ہے اور بڑھیا کی ساری چیزیں سنبھال کر کے رکھا اور پھر اسی طرح کمبل اوڑھ کر کے باہر جا رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کو پکڑا کمبل اتارا، قسم خدا کی وہ ابوبکر صدیق تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے ہر مقام پر کوشش کیا کہ نیکی میں آگے بڑھ جاؤں، لیکن اس سے کہیں زیادہ پہلے ابوبکر صدیق پہنچ جایا۔ سبحان اللہ۔ ابوبکر صدیق کی ہاتھ ان کا ایک وصف تھا سیدنا ابوبکر صدیق کا۔ اور اسی طرح عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے یہ بات پھیلی کہ اب کس کو خلیفہ بنایا جائے، کس کو اپنا امیر بنایا جائے، کتنی پیاری بات عمر فاروق نے فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ظاہری زندگی میں مسجد میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے بنایا تھا یا نہیں، امام بنایا تھا؟ لوگوں نے کہا ہاں 17 مرتبہ ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کی موجودگی میں نماز پڑھا۔ عمر فاروق نے فرمایا رسول اللہ نے جس کو دین کے لیے چن لیا کیا ہم اس کو دنیا کے لیے نہیں چن لیں گے؟ ابوبکر صدیق کو ایسے چنا گیا۔ پھر جب سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت کا زمانہ 2 سال 7 مہینے یا کم و بیش گزر گئے، سیدنا عمر فاروق تخت خلافت پر فائز ہوئے، لوگوں کی اتفاق رائے سے آپ خلیفہ بنے۔ اعلان سب سے پہلے عمر فاروق نے کیا کیا؟ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں میں چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے اور ابوبکر صدیق جو کرتے تھے میں بھی وہی کرنا چاہتا ہوں، سارے اعمال ان کے ہو بہو میں کرنا چاہتا ہوں، اور اگر تم میں سے کوئی ایسا عمل جانتا ہو جو ابوبکر کرتے تھے اور میں نہیں کرتا ہوں تو مجھے بتا دو، میں کرنے لگوں گا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں اے عمر ہم دیکھتے تھے ابوبکر صدیق روزانہ دوپہر کے وقت میں ایک توشہ لے کر کے جنگل کی طرف جاتے تھے اور پتہ نہیں کس کو کھلا کر کے واپس آ جاتے تھے، لیکن جب سے آپ خلیفہ بنے یہ کام آپ نہیں کر رہے۔
عمر فاروق نے کہا انشاءاللہ العزیز کل سے میں بھی یہ کام کروں گا. ابو بکر کا کام تھا میں بھی کروں گا. پتہ نہیں کس کو کھلاتے تھے. عمر فاروق کہتے ہیں میں نے توشے دان میں چند روٹیاں رکھی اور سالن رکھا اور لے کر کے نکل پڑا اسی راستے پر جس راستے پر ابو بکر جایا کرتے تھے. وہاں پہنچ کر کے تلاش کر رہا تھا کوئی غریب ہوگا شاید کوئی فقیر ہوگا جس کو ابو بکر کھلاتے تھے. شام ہونے آ گئی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. ادھر ادھر تلاشتے ہوئے واپسی کا ارادہ کر رہے تھے. دیکھا ایک پہاڑ کے نیچے ایک چھوٹا سا غار ہے اس میں سے ذکر کے آوازیں آ رہی تھی. اللہ کا کوئی ذکر کر رہا ہے. سیدنا عمر فاروق آگے بڑھتے چلے گئے. غار کے قریب پہنچ کر کے دیکھا اللہ اکبر ان کی آنکھیں چکا چوند رہ گئی. ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے جو پیروں سے بھی معذور ہے ہاتھوں سے بھی معذور ہے اور اس کی آنکھیں بھی نہیں ہے نابینا ہے لنگڑا لولا ہر طرح سے معذور آدمی بیٹھا ہوا. اس کو دیکھ کر کے سمجھ گئے یقیناً ابو بکر صدیق یہیں آتے ہوں گے اسی کو کھلاتے رہے ہوں گے. عمر فاروق چپکے سے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر کے توشہ دان کھولتے ہیں اس لیے کہ اس اندھے آدمی کو معلوم نہ پڑے کہ کون کھلا رہا ہے. روٹیاں کھول کر کے سالن میں ڈبو کر کے اس اندھے آدمی کے منہ میں ڈالتے ہیں. جیسے ہی روٹی کا لقمہ پہنچا وہ چیخ کر کے پوچھنے لگا اے آنے والے بتا تو صحیح کیا ابو بکر صدیق کا انتقال ہو رہا ہے. عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پوچھا ہے نابینا تجھے کیسے پتا ہے کہ آنے والا ابو بکر نہیں کوئی اور ہے. اس اندھے نے کہا اس لیے کہ ابو بکر کو معلوم تھا جب وہ آتے تھے میرے منہ میں دانت نہیں ہے وہ اپنے منہ سے چلا کر کے میرے منہ میں ڈالتے تھے اور آج میں نے تم کو دیکھا ہے تم پوری روٹی میرے منہ میں ڈال رہے ہو اس لیے سمجھ گیا شاید دنیا سے ابو بکر جیسا خلیفہ اٹھ گیا. میرے عزیز ساتھیوں لاؤ جھوٹ کر کے میں چیلنج کرتا ہوں کوئی خلافت پر فائز ہونے والا ایسا آدمی اللہ اکبر جو جنگل میں بیٹھے ہوئے ایک معذور کی بھی خبر رکھتا ہوں جو جنگل میں بیٹھے ہوئے ایک نابینا کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہوں یہ فقط اسلام کے تحت چلنے والے رسول اللہ کے ان شاگردوں کی شان ہے جس میں ابو بکر اور عمر جیسے خلیفہ موجود ہیں. مسلمانوں یہ چیز ہمارے سیکھنے کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کو جو بھی درس دیا تھا قناعت کا درس اور دوسروں پر قربان ہونے کا درس سیدنا ابو بکر صدیق کے اندر سب سے زیادہ تھا. آج ہمارا یہ حال ہے. دیکھو ذرا اپنے معاشرے کی حالتوں کو تو دیکھو. آج میں یہ نہیں کہتا کہ ہم میں سب غریب ہیں لیکن کچھ تو ہوں گے جو ایک وقت کا کھا کر کے دوسرے وقت کا انتظار کر رہے ہوں گے. کچھ تو ایسے ہوں گے جہاں اگر نہ صحیح چند چیزیں میں تمہیں مشاہدے کے طور پر بتا سکتا ہوں. جاؤ افریقہ کی سرزمین پر یہ فقیر وہاں رہ کر کے آیا ہے دیکھا ہے چند وہ بچے جو کسی ایک آنے والے کا انتظار کرتے کرتے اس پر آتے ہیں. کچھ ایسے بچے ہیں جن کی ماں کے سینے سے دودھ ختم ہو گیا اور بسا اوقات تو دیکھا گیا ہے کوئی بیل یا کوئی جانور بہانا کرتا ہے اس میں سے دانے چن کر کے نکالا کرتے ہیں. غربت کا یہ عالم آج بھی دنیا میں موجود ہے لیکن تمہیں کبھی احساس ہوتا ہے جب تم نرم غذائیں کھا کر کے سوتے ہو جب تم اچھی غذائیں کھا کر کے لمبی دکھائی جاتے ہو تمہیں کبھی اپنے پڑوس کا خیال ہوتا ہے کہ شاید میرے پڑوس میں کوئی بھوکا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو اور جس ملت کو جمع کیا تھا وہ ملت کھا کر کے چھوڑنے والی نہیں ہے. اللہ اکبر پوری دنیا میں ملت اسلامیہ کی یہ علامت تھی کہ ملت اسلامیہ کا ایک فرد خود بھوکا رہ سکتا ہے دوسرے کی بھوک کو نہیں دیکھ سکتا. لیکن آج یہ پوزیشن ہے ہمارے کہ پڑوس میں کوئی کس کیفیت میں ہمیں پتا نہیں ہے ہم اپنا پیٹ بھر کر کے سو رہے ہیں. خبردار حدیث مبارکہ سناتا ہوں صحیح حدیث ہے بخاری شریف میں مسلم شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جبکہ تم پیٹ بھر کر کے کھا رہے ہو تمہارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو. تمہارا کوئی پڑوسی بھوکا سو رہا ہو تمہارا پیٹ بھرا ہو تم مومن نہیں ہو سکتے. کمال ایمان تمہارے اندر آیا ہی نہیں ہے. کیا تم نے ابو طلحہ انصاری کے بارے میں نہیں سنا؟ ان کے گھر میں ایک مرتبہ بکری کا گوشت بھنا ہوا آیا تھا لیکن رات کے وقت میں انہیں خود بھوک لگی ہے
پڑوس میں دے دیا، شاید وہ بھوکے ہیں ان کو دے دیا، پڑوس بھی ایسے نہیں تھے کہ لے کر کے کھا لیں، انہوں نے سوچا میرا پڑوسی بھی بھوکا ہوگا، تیسرے کو دے دیا، تیسرا بھی ایسا نہیں تھا کہ کھا لے، وہ چوتھے کو دے دیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری فرماتے ہیں رات آدھی گزر گئی، وہ بکری کا بھنا ہوا گوشت پورے مدینے کے گھروں میں گھومتا پھر پہلے صحابی کے گھر میں آ گیا۔ اس میں سے ہر صحابی ایسا تھا کہ دوسرے پر قربان کرتا، دوسرے کے لیے نثار کرتا۔ آج دوسروں کے سلسلے میں تو دور کی بات ہے، کیا آپ مسجدوں میں نہیں جاتے، اپنی عبادت گاہوں میں نہیں جاتے؟ ارے اے مسلمانوں، تم تو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ایسی قوم میں ہو کہ اللہ نے تمہیں ہر طرح سے آج نوازا ہے۔ کیا دولت کی کمی ہے؟ کیا تم بھوکے مر رہے ہو؟ کیا تمہارے بچے اچھی اچھی اسکولوں میں نہیں پڑھتے ہیں؟ ساری چیزیں تو تمہیں پروردگار نے عطا کی ہیں۔ خاص طور پر ان مالداروں سے میں کہتا ہوں کہ تم اپنے مال و دولت کے سکے یا بڑی بڑی گڈیاں اپنے جیب میں اس وقت رکھ کر کے لے جاتے ہو جب تمہیں کسی ہوٹل بازی کرنا ہو، کسی سینما بازی کرنا ہو، کسی جگہ بیمار بازی شراب نوشی کرنا ہو، یا کہیں پر حسن و جواہرات کے انبار لٹانے ہو، یا عیاشی کے اڈے میں خرچ کرنا ہو، جیب بھرا ہوا رہے گا اور ہر طرح سے سکے جمع ہوں گے۔ لیکن جب تم میں سے کوئی مسجد میں آتا ہے تو اپنے پورے نوٹیں خالی کر کے آتے ہو، اپنے پورے پیسے گھر میں جمع کر کے آتے ہو، اس لیے کہ مسجد کی جھولی کہیں گھوم رہی ہو تو پیسے نکالنا نہ پڑے۔ اللہ اکبر، لعنت ہے ایسی دولت جو تم اللہ کے لیے نہیں دے سکتے اور دنیا کے لیے لٹاتے ہو، اور پھر بے روزگاری اور بے برکتی اولاد کی نافرمانی کی شکایت کرتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، اس قوم کا کبھی بھلا نہیں ہو سکتا جو ایک پیشاب کرنے والے کو 5 روپیے دے سکتی ہے لیکن ایک مسجد کو 1 روپیہ نہیں دے سکتے۔ معاذ اللہ رب العالمین، تم ملت اسلامیہ کی وہ لوگ ہو کہ آج بھی دنیا قصیدے پڑھتی ہے تمہاری، آج بھی دنیا انگریز فقیروں کی ان کے رائٹرز کی کتابیں پڑھو، آج بھی وہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس نے پوری دنیا کے غریبوں کو سر اٹھا کر کے جینا سکھایا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم عمر فاروق کا زمانہ کتنا زمانہ تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صرف 2.5 سال کے بعد حضرت عمر آئے،